سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے نماز کے بارے میں، واقعتاً میں جامعہ اشرفیہ میں بھی شاید ہی کوئی جمعہ ہوگا کہ جس میں یہ نہ روتا ہوں کہ ہمارے گھر کے اندر بچے بچیاں ان کی نمازوں کا کیا حال ہے، انتہائی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اگر ووٹنگ کرے نا گھروں کے اندر کہ کتنے نمازی ہیں کتنے بے نمازی ہیں، 2 منٹ کے اندر نتیجہ نکل آتا ہے۔ آپ نے بہت اچھا موضوع میری بہت مزاج اور طبیعت کے مطابق ہے جو آپ نے شروع کیا ہے۔ میں اس کے بارے میں آج کچھ مختصر سا بیان کرتا ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس موضوع پر بیان کروں گا۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں آپ یہ دیکھیں، یہ اسلام کا بہت ہی اہم ترین رکن ہے، اور آپ نے جو اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ پڑھی ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات کے اندر اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہے۔ پہلے پارے کے پہلے رکوع میں دیکھیں تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو نماز ایک بہت ہی اہم رکن ہے، لیکن وائے افسوس کہ اس نماز کی طرف اتنی غفلت ہو گئی۔ آج میں اپنے سارے سامعین اور ناظرین سے بڑے ادب، بڑے محبت اور انتہائی دل کی میں عاجزی، زاری اور منت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم نے جس نے 70 مرتبہ سے زیادہ نماز کا ذکر کیا ہے، قیامت کے دن اللہ اکبر نفسا نفسی کے عالم کے اندر سب سے پہلے جو سوال ہوگا، سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں، نماز نماز نماز۔ ہمارے دلوں پر غفلت کے ایسے پردے آ گئے۔ یہ ساری باتیں ہم نے قرآن میں اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، پھر بھی دل ہمارے متوجہ نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کو یہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ اس ملعون ابلیس کی ہر چال سے ہماری حفاظت فرما۔ اور یاد رکھیں سب سے پہلا سوال، اور اگر نماز درست ہوئی اور اس میں ہمارے نمبر اچھے لگ گئے تو پھر کامیاب اور کامرانی مل جائے گی، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام بھی ہوگا، خسارے میں بھی ہوگا۔ یہ میں ترمذی شریف کی روایت کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ تحفہ اللہ نے دنیاوی معراج میں عطا فرمایا ہے۔ معراج کی شب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اس نماز کے اندر لاپرواہی نہ کرے، کوتاہی نہ کرے، تو اللہ کا وعدہ ہے، خداوند کریم کا وعدہ ہے، اس کو جنت میں ضرور اللہ داخل فرما دیں گے۔ اللہ یہ کتنا قیمتی ہے۔ اور پھر جب آدمی سر رکھتا ہے سجدے میں تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے قدم کی تجلی عرش معلیٰ پر ہے، تو گویا یہ انسان یہاں زمین پہ سجدہ کر رہا ہے، حقیقت میں عرش معلیٰ پر ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے بڑے خلفاء میں ہیں، ان کا شعر یاد ہے کہ جب میں سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں۔ پھر کہنے لگے تصور عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبھی میری، یعنی جس پر میری پیشانی زمین پر ہوتی ہے تو میرا تصور عرش پر ہے، تصور عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبھی میری، میرا پھر پوچھنا کیا آسماں میرا زمین میری۔ اور آگے فرمایا اگر تو ایک نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرے، فلک میرا زمین میری۔ حضرات محترم، اللہ ہمارے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی عظمت بتا دے۔
ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ. یہ میں آپ کے سامنے ترمذی شریف کی عبارت نقل کر رہا ہوں. نماز جنت کی چابی ہے، کنجی ہے. یعنی جنت میں داخل ہونا ہے تو اس کی کنجی اپنے لیے یہ نماز کو اندر اہتمام شروع کر دو. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی یاد آیا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ اکبر، ہے اللہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جاتے ہوئے آخری وصیت، یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے ماتحتوں اور غلاموں سے حسن سلوک کرنا، اور پھر یہ فرمایا نماز 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 کا خیال. الصلاۃ الصلاۃ. اللہ کا آخری نبی دنیا سے جاتے ہوئے یہ آخری پیغام دے کر جا رہا ہے.